اور اس مالک یوم الدین میں اللہ رب العزت نے سب فرقوں کا رد کیا ہے۔ اس وقت بھی یہود اور نصارہ قیامت کے قائل تھے، لیکن وہ قیامت جو مقصودی قیامت تھا، جو قرآن نے جس قیامت کا تصور پیش کیا تھا، وہ قیامت کے قائل نہیں تھے اس قیامت کی۔ اسی طرح عیسائی بھی قیامت کے قائل تھے، جیسے مشرکین مکہ وہ قائل تھے، توحید کے قائل تھے، لیکن وہ توحید جو مقصودی توحید تھا انبیاء کا، اس کا وہ قائل نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مالک یوم الدین میں سب پر رد کیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا عقیدہ کفارہ، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یار عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پہ چڑھایا گیا العیاذ باللہ، تو اس کے عوض جتنے بھی عیسائی ہے تو سب کے گناہ معاف ہو گئے اس کی وجہ سے، اور سب وہ جنت میں جائیں گے۔ اس طرح یہودیوں کا عقیدہ تھا، وہ قرآن میں اللہ فرماتے، وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بیٹوں جیسے ہیں، تو اللہ ہمیں سزا نہیں دیتا۔ ہاں، ہمارے اکابرین نے جو کرتوت کیے ہیں، یعنی جو بچڑے کو الہ بنایا تھا، بچڑے کو پوجا تھا، اگر ہم جہنم میں جائے بھی صحیح تو لا تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں اگر آگ چھوئے گی بھی صحیح تو چند دن، کم از کم 40 دن ہمیں چھوئے گی، باقی ہم جہنم میں جانے والا نہیں ہے۔ تو یہی ان کا عقیدہ تھا۔ آج بھی ان مشرکوں میں بھی قیامت جو مقصودی قیامت ہے، جو قرآن نے جس قیامت کا تصور دیا ہے، اس قیامت کا آج بھی مشرک قائل نہیں ہے۔ یہ مشرکین بھی یہی بات کرتا ہے، اور یہ مشرکین بھی ان جیسا۔ اب اسلامی عقیدہ اور جو مقصودی قیامت ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور بار بار۔ تو اسلامی نظریہ قیامت کے متعلق یہ ہے کہ روز سزا اور جزا کا، یعنی جنت اور جہنم کا مالک ہونا، یہ ان صفات مختصہ باری تعالیٰ میں سے ہے کہ اس میں اللہ کے ساتھ کوئی ناری یا کوئی نوری یا کوئی خاکی، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء بھی اللہ رب العزت کے ساتھ اس صفت میں شریک نہیں ہے، نہ ذاتاً شریک ہے، نہ عطاءً شریک ہے، نہ استقلالاً شریک ہے، نہ اشتراکاً شریک ہے، کسی طرح بھی۔ اب اس پر دلیل، اب اسی مالک یوم الدین کا معنی کرتا ہے ابن کثیر، ابن جریر، وہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین اے لا یملک احد فی ذالک اليوم حکما کملکہم فی الدنیا، یعنی مالک یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس دن میں کوئی بھی شخص ایسا اختیار نہیں رکھے گا جیسا دنیا میں ان بادشاہوں کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ماخذ نمبر 2 تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمہ اللہ معنی کرتا ہے فی ذالک اليوم لا یکون مالک ولا قاضی ولا مجاز غیرہ لا الہ غیرہ۔ اسی طرح تفسیر قرطبی معنی کرتا ہے فی ذالک اليوم لا یکون مالک ولا قاضی ولا مجاز، یہی معنی، یعنی اس دن میں، قیامت کے دن، اللہ کے سوا نہ کوئی مالک ہوگا، نہ کوئی فیصلہ کرنے والا ہوگا، اور نہ ہی کوئی کسی کو جزا یا سزا دینے والا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی یہ نہیں ہوگا۔ اور آج کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یار یہ لجپال آئے گا، لجپال بابا، وہ ہمیں چھڑائے گا۔ ہاں، قیامت کے دن اس کے اپنے لجپالی بھی گل جائے گی۔ اس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل امت جاثیہ، قیامت کے دن ہر امت اور ہر بڑا سے بڑا ہر آدمی اللہ کے سامنے بالکل عاجز ہوگا، جاثیہ یعنی گھٹنوں کے بل گرا ہوگا۔ کل اتوہ داخرین، سب اللہ کے پاس، اللہ کے پاس آئے گا، لیکن سب ذلیل ہو کر آئے گا۔
وہاں تو پیغمبر جو سب سے بڑا مرتبے والا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور سب انبیاء، جب حساب کتاب شروع ہوتا ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ سب فرماتے ہوں گے یا اللہ رب سلم سلم، یا اللہ ہمیں بچا، یا اللہ ہمیں بچا دو۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ مشرکین کا عقیدہ بھی ذرا سن لو۔ مشرکین کہتے کہ یار ہمارا پیر عبد القادر جیلانی وہ آئے گا، وہ اپنے مریدوں کو سب جنت میں بگائے گا۔ ہاں، اس طرح لجپال سرکار آئے گا، وہ اپنے مریدوں کو جنت میں بگائے گا۔ اس طرح پشاور والا عبد الرحمن بابا آئے گا، وہ بھی اپنا مریدوں کو جنت میں لے جائے گا۔ اس طرح اور کوتا شاہ وغیرہ یہ آئے گے، وہ اپنے مریدوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور اب مشرکین جو شیعہ ہے ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسیم النار ہے، اور بحار الانوار اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جتنے شیعہ ہیں ان سب کی گناہ سنیوں کے گلے میں، سنیوں کے کاتے میں ڈالے گا اور سب شیعوں کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ مشرکین کہتے ہیں شیعہ حضرات۔ اس طرح بریلر کہتے ہیں کہ نہیں، خلفائے راشدین سب سنیوں کو جنت میں لے جائے گا، اور اس پر آپ حوالے دیکھ لیں گے انشاءاللہ بعد میں۔ اور ہمارے پیر جو ہے نا، ہمارا فلاں پیر یہ اپنے مریدوں کو جنت میں لے جائے گا۔ اسی طرح اور بھی جتنے فرق ہے، جیسے یہ معتزلہ اور خوارج، ان کا یہ نظریہ ہے عدل، کہ اللہ کے اوپر عدل کرنا فرض ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو مرتکب کبیرہ ہے، جس آدمی سے گناہ کبیرہ صادر ہو گیا، وہ ضرور ضرور جہنم میں جائے گا، اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو مالک یوم الدین میں ان سب فرقوں پر رد ہو گیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمام اختیارات میرے ہی ہوں گے، کسی اور کے ایک ذرہ بر بھی اختیار نہیں ہوگا۔ جو تم نے سمجھے ہوئے ہے، انہوں نے قیامت کو ایک میلہ سمجھا ہوا ہے یا ڈرامہ سمجھا ہوا ہے کہ العیاذ باللہ کوئی بابا کدھر سے آئے گا اپنے مریدوں کو جنت میں لے جائے گا، کوئی کدھر سے العیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت اور ملائک اس طرح میدان میں رہ جائیں گے کہ اب ہم حساب کتاب کس کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ سب ان مشرکین کے عقائد ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان مشرکین اور اس وقت کے مشرکین سب پر رد کیا کہ اللہ رب العزت کے اوپر نہ عدل واجب ہے، نہ کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کے اجازت کے بغیر وہ اپنے مریدوں کو جنت میں لے جائے گے۔ تو یہ قیامت کا تصور جو ان مشرکین میں تھا، ان مشرکین میں قیامت کا تصور ہے، لیکن جو مقصودی قیامت ہے انبیاء نے بیان کیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، وہی قیامت سے یہ منکر ہے یہ لوگ۔ تو ان کا نظریہ یہی تھا۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مالک یوم الدین، وہ دن ایسا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی مالک ہوں گا۔ دنیا میں لوگوں کی تو مجازی ہے بادشاہی اور مالک، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن جو قیامت ہے اس میں مجازی بادشاہی بھی نہیں ہوگی۔ ادھر تفسیر مدارک فرماتے ہیں، احناف کا تفسیر ہے وَالتَّخْصِيصُ بِيَوْمِ الدِّينِ لِأَمْنَ الْأَمْرَ فِيهِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، اور یوم الدین یعنی جزا سزا کے دن کے ساتھ تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ اس دن تمام تر حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی سورۃ انفطار میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ادھر عربی گرامر کے مطابق بہت زیادہ تعمیم ہے۔ وہ تعمیم کو ظاہر کیا ہے تفسیر روح المعانی، تفسیر ابو سعود نے۔ وہ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس من النفوس، قیامت کا ایسا دن ہے کہ کوئی نفس بھی نفسوں میں سے مالک نہیں ہوگا، شیئا من الاشیاء، چیزوں میں سے ایک ذرے برابر بھی کسی نفس کے لیے۔ والامر یومئذ للہ، سب کے سب تمام کے تمام اختیارات صرف اللہ ہی کے ہوں گے قیامت کے دن۔ اسی طرح تفسیر سراج منیر یوم لا تملک بوجہ من الوجوہ فی وقت ما، او نفس نفس کائنا ما کانا لنفس شیئا قل او جل، تھوڑے سے جس چیز کا بھی اختیار نہیں رکھیں گے۔ تو اب یہ مشرکین کا عقیدہ آپ نے سن لیا، قرآن میں اسلامی عقیدہ بھی آپ نے سن لیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی نفس بھی کسی چیز کا کسی کے لیے بھی مالک نہیں ہوں گے۔ اور دیکھ لو
صحیح مسلم نبی علیہ السلام کا اپنا زبان سے بات سن لو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، رقم الحدیث 204، یا فاطمہ تو انقذی نفسکی، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، اپنے بیٹی کو خطاب کر کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹی، انقذی نفسکی من النار فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو خود جہنم سے آزاد کرو، میں تمہیں اللہ کے میں تمہارے لیے کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو جتنے بھی مشرکین ہیں ان سب پر یہ ضرب قہری ہے، اور یہ نصوص ان کا یہ عقیدہ رد کرتا ہے۔ اب مشرکین کا عقیدہ سنو، الامن والعلا، یہ عقیدہ بریلویہ ہے، الامن والعلا، یہ کتاب ہے احمد رضا خان کا، صفحہ نمبر 97 جلد نمبر 2۔ وہ کہتے ہیں قیامت میں کل اختیارات حضور کو ہوئے ہے، سب اختیارات نبی علیہ السلام کے ہوں گے، حالانکہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام قیامت میں، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام ایک لمبا سجدہ کرے گا اور اللہ سے مانگے گا، تو قیامت کے دن بھی نبی علیہ السلام مانگے گا، دینے والا اللہ ہی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم سب صحیح ستہ میں موجود ہے، نبی علیہ السلام لمبا سجدہ کرے گا، اللہ رب فرمائے گا اے میرے پیارا پیغمبر سل تعطا، تو مانگ، دینے والا میں ہوں۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا کام ہوگا مانگنا، دینے والا قیامت کے دن بھی اللہ ہوگا، دنیا میں بھی اللہ ہے۔ سل تعطا وشفا تو شفا، میرے پیارے پیغمبر تو شفاعت کر، میں آپ کا شفاعت قبول کروں گا۔ تو اب جو آدمی شفاعت کا قائل ہوگا وہ مختار کل کا قائل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو مشرکین کل انعام ہے اور بالکل کوتے دماغ ہے کہ ادھر شفاعت کا بھی عقیدہ ہے اور ادھر مختار کل ہونے کا بھی عقیدہ ہے۔ مثلا تفہیم کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ میں اپنے گھر کا مالک ہوں اور میں اس پہ جو چاہو اگر بیچتا ہوں تو میں بیچ سکتا ہوں، اگر میرا یہ اختیار ہے تو پھر مجھے کسی کے سامنے زاریہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یار خیر مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنا گھر بیچ دوں۔ یہ اتنے کوتے دماغ ہے۔ قیامت کے دن جو شفاعت کا نظریہ رکھتا ہے تو وہ مختار کل کا عقیدے کے قائل نہیں ہو سکتا، اپنے اوپر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل اختیارات قیامت کے دن حاصل ہوں گے۔ الامن والعلا صفحہ نمبر 97 جلد نمبر 2۔ اسی طرح یہ کتاب ان کی بالکل کفریات سے بری ہوئی ہے۔ اس طرح ان کا یہی کتاب صفحہ نمبر 99، اس میں احمد رضا خان کہتے ہیں وَلِهَذَا سَيِّدُنَا عَلِيُّ الْمُرْتَضَى كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهُهُ، اس نے فرمایا کہ انا قسیم النار، میں قسیمی دوزخ ہوں، یعنی جہنم کو میں تقسیم کروں گا، دوستوں کو جنت اور اعداء کو دوزخ میں داخل فرماؤں گا۔ رواہ شازان الفضلی فی جزء رد شمس، یہ ایک روایت ہے بالکل منگھڑت۔ ہم کہتے ہیں کہ تو نے یہ ایسا روایت لایا ہے جس کا نام و نشان بھی کتب حدیث میں نہیں ہے۔ اگر یہ روایت آسمان پہ بھی لکھا ہوتا، آسمان پہ، تب بھی یہ روایت واجب الرد ہوتی ان نصوص کے مقابلہ میں جو ہم نے قرآن مجید سے پیش کیے۔ یہ بالکل موضوع منگڑت ہے، چاہے یہ بخاری میں کیوں نہ ہوتا، فرضاً اگر ہوتا بھی صحیح تب بھی یہ گٹر میں پھینکنے کے قابل ہوتا یہ روایت۔ یہ بالکل ان نصوص کے مقابلہ میں واجب الرد ہے، اس لیے کہ یہ اس میں شرک ثابت ہو رہا ہے اور قرآن نے اور صحیح احادیث نے شرک کو نفی کیا ہے۔ اسی طرح ان کا یہی کتاب الامن والعلا صفحہ نمبر 97 میں احمد رضا خان وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی، یہ وہ کہتے ہیں شیعوں سے یہ نظریہ لیا ہے اس نے، وہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جنت اور نار یعنی جہنم اور جنت کی کنجیاں حضور کو عطا ہوگی، اور حضور کی سرکار سے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو، یہ ان کے مقابلہ میں یہی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی تنہ کو ملے گی، کہتے ہیں کہ نہیں فاروق اعظم کو ملے گی اور عمر تنہ کو ملے گی، لیکن یہ دونوں بالکل جھوٹے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک اسی کتاب صفحہ نمبر 99 میں لکھا ہے
کہ ینادا یوم القیامہ، قیامت کے دن آواز دیا جائے گا، این اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کدھر ہے پیغمبر کے صحابہ؟ فیؤتا بالخلفاء رضی اللہ تعالی عنہم، تو قیامت تو اصحاب خلفاء اربعہ لائے جائیں گے، یعنی خلفاء ثلاثہ. فیقول اللہ لہم ادخلوا من شئتم الجنت ودعوا من شئتم، تمہیں جو چاہے وہ جنت میں داخل کرو، جو جن کو چاہو وہ جہنم میں بھیج دو. ہاں، یہ ہمارے یہ حضرات ہے. اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت ایسا دن ہے کہ ادھر وہ جو یہ مشرکین نے جو بنائے ہیں اپنے طرف سے جھوٹ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گا، یا اللہ، فرمانے لگے، یا اللہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان کو یہ دعوت دیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کو پکارو، اور یا اللہ جب مجھے آپ نے اٹھا لیا یا بعد میں آپ نے مجھے موت دیا تو میں نے ان کو پھر ان کے اعمال کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. تو وہ بھی قیامت کے دن تڑپتے ہوں گے، وہ اللہ کے سامنے یہی بات کہتے ہوں گے کہ یا اللہ مجھے بچا دو، مجھے بچا دو. حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں بھی اسی طرح بات کروں گا کہ یا اللہ میں نے ان کو تو یہ نہیں کہا ہے کہ میں تمہارے لیے ذمہ وار ہو، علی تمہارے لیے ذمہ وار ہے، فلاں فلاں، نہیں. یا اللہ میں نے تو یہی فرمایا تھا کہ لا املک لکم من اللہ شیئا، اور یہ انہوں نے اپنے طرف سے بنائے ہیں. تو ما کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا تو میں نے نہ ان کو یہ بتایا ہے نہ انہوں نے مجھے پکارا ہے. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یہ بات نبی علیہ السلام بھی قیامت کے دن کرے گا. تو یہ مشرکین کا عقیدہ آپ نے سن لیا. اس طرح بحار الانوار میں شیعوں کا عقیدہ ہے. تو اصل جو ہے نا قیامت کے دن یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ادھر تعمیم ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں، کوئی بھی بہت زیادہ تعمیم ہے. اور یہ قرآن مجید قطعی ثبوت ہے، سب قرآن مجید، اور اسی مسئلہ پہ قطعی دلالت بھی ہے. اس کے مقابلے میں اخبار احاد صحیح بھی نہیں چلتی، چہ جائے کہ مولویوں کی لکھت اور پیروں کی لکھت اور موضوع روایات کہ یار فلاں قسیم نار ہے، فلاں جنت میں داخل کرے گا. تو مالک یوم الدین کا معنی کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جیسا اس کا مرضی اس کا اختیار چلے گا، کسی اور کا نہیں چل سکتا. جو جس کو اللہ اجازت دے گا تو